بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، پروگرام ایوان نعت اور میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم اپنے عہد کے بہت ہی ایسے شعراء کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نعت کے حوالے سے نمایاں کام ہے، اور نعت کے حوالے سے ان کو جانا جانا، ان کے حوالے سے آپ کو باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایسی ہی ایک شخصیت کے حوالے سے آج ہم ذکر کریں گے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا کہ نعت کے مختلف مزاج ہیں نعت لکھنے والوں کے، جس میں کچھ عالمانہ اسلوب سے لکھتے ہیں، کچھ عوامی اسلوب اور انداز کو سامنے رکھتے ہیں، کچھ کے نزدیک ادبی اسلوب جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کچھ مشکل پسندی ان کے مزاج پہ حاوی ہوتی ہے، یعنی جس طرح کا آپ کا فطری مزاج ہوتا ہے اسی طرح کی شاعری آپ تخلیق کرتے ہیں۔ تو آج جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا اسلوب اپنے اندر ایک ادبی چاشنی لیے ہوئے ہے، شعر کے ساتھ ان کا تعلق، اور ان کا گھرانہ نعت کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت ہے اور بہت جانے جاتے ہیں، ان کے کام نمایاں ہیں۔ ہماری اگر نعتیہ ادب کا ذکر کریں تو اس میں جن شخصیات کا ذکر کیے بغیر ہم نہیں گزر سکتے، ایسی شخصیات کا اس گھر کے ساتھ تعلق ہے۔ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کس شخصیت کا، کس شاعر کا آج ذکر کر رہے ہیں۔ میرے یثرب کو جو اعزاز مدینہ ملتا، آمد سید لولاک کا مجدہ ملتا، دل سجاتا کبھی رستے میں بچھاتا آنکھیں، رام نجار کا بے مثل قبیلہ ملتا، ثبت ہو جاتے میرے دل پہ قدم ناقا کے، رفت عرش بری سے میرا سینہ ملتا، قریہ نور میں دن رات گزرنے لگتے، سایہ سید ابرار میں جینا ملتا، ایک مہاجر میرے گھر کو بھی فروزاں کرتا، ایک مہاجر میرے گھر کو بھی فروزاں کرتا، سب کو جب عہد مواخات کا تحفہ ملتا، کعب و حسان کی صحبت میں گزرتے شب و روز، کعب و حسان کی صحبت میں گزرتے شب و روز، پیش سرور مجھے مدحت کا شبینہ ملتا، پیش سرور مجھے مدحت کا شبینہ ملتا، جس گھڑی آپ تبسم سے اجالا کرتے، کھلی آنکھوں سے مجھے اس کا نظارہ ملتا، جہاں ہتھیلی پہ لیے حاضر خدمت ہوتا، جب کسی غزوے میں شرکت کا اشارہ ملتا، ایک خوشبو میری نسلوں کی وراثت بنتی، میرے بچوں کو جو حسنین کا صدقہ ملتا، میرے بچوں کو جو حسنین کا صدقہ ملتا، موت آتی مجھے بخشش کی بشارت دینے، خاک طیبہ میں مجھے خلد کا گوشہ ملتا، کتنی صدیاں میرے لمحوں کو سلامی دیتی، سب زمانوں سے جو افضل ہے زمانہ ملتا۔ جناب عمران نقوی کا آج ہم ذکر کریں گے، نعت کے بہت ہی خوبصورت شاعر، اور وجب الشکر علینا ان کی یہ نعت کی کتاب، جس کو صدارتی انعام بھی دیا گیا، اور بہت اچھی نعت اور بہت ادبی اسلوب کے ساتھ سلجھی اور بہت خوبصورت لب و لہجے کی نعت آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔ اور ہماری خوشبختی ہے کہ ان کے بہت ہی درینہ ساتھی، درینہ دوست اور ہمارے مہربان جناب ڈاکٹر ارشد اقبال ارشد ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام شکریہ، علیکم جناب ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پنجابی ادب کے استاد ہیں، اور بہت سارا نعت کا تحقیقی کام پنجابی ادب کے حوالے سے اللہ نے ان کے دامن میں ڈالا ہے، مزید کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور سید شمون احمد نقوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جناب عمران نقوی کے بھتیجے ہیں اور جناب ڈاکٹر آفتاب نقوی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، بسم اللہ کلام سے اشعار عطا فرمائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ میرے بیاں مدینے کا، لفظ میرے بیاں مدینے کا، سبحان اللہ۔ لفظ میرے بیاں مدینے کا، حق ادا ہو
کہاں مدینے کا حق ادا ہو کہاں مدینے کا آسمان سے تھا مختلف کتنا آسمان سے تھا مختلف کتنا آنکھ میں آسمان مدینے کا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آنکھ میں آسمان مدینے کا لفظ میرے بیان مدینے کا کتنی صدیاں اجال دیتا ہے کتنی صدیاں اجال دیتا ہے لمحہ مہربان مدینے کا لمحہ مہربان مدینے کا ایک ناکا سوار کے دم سے ایک ناکا سوار کے دم سے چل پڑا کارواں مدینے کا چل پڑا کارواں مدینے کا دف بجاتی فضاؤں نے دیکھا دف بجاتی فضاؤں نے دیکھا ایک روشن جہاں مدینے کا ایک روشن جہاں مدینے کا یہ جو دنیا ہے آنی جانی ہے یہ جو دنیا ہے آنی جانی ہے نقش ہے جاویداں مدینے کا نقش ہے جاویداں مدینے کا لفظ میرے بیان مدینے کا حق ادا ہو کہاں مدینے کا سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر ارشد اقبال ارشد صاحب، عمران نقوی صاحب کا اپنا حوالہ تو یقیناً معتبر ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کے خاندان کے کچھ معتبر افراد ایسے ہیں کہ جن کا ذکر نعت کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے کیا جانا بہت ضروری ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بے شک آپ درست فرما رہے ہیں۔ انسان کی شخصیت پہ اس کے آباء و اجداد کا، اس کے والدین کا، اس کے بزرگوں کا، بڑے بھائیوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور عمران نقوی کی بچپن میں ہی والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کی تربیت میں ان کے ماموں
سید امین علی نقوی اور بڑے بھائی ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی کا بہت ہی حصہ واہ، ہے، دونوں ہی بڑے اور معتبر شاعر دونوں ہیں۔ بڑے معتبر شاعر بھی تھے، اور ڈاکٹر صاحب کا محقق اور نقاد کے حوالے سے بھی بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ماموں سید امین علی نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے عربی زبان میں غیر منقوط نعتیہ مجموعہ تخلیق کیا، اور پھر ان کا اردو زبان کا جو پہلا نعتیہ غیر منقوط نعتیہ مجموعہ ہے، اس کے خالق بھی سید امین علی نقوی ہے۔ محمد ہی محمد کے نام سے یہ کتاب آئی، اور اس میں انہوں نے اپنا جو تخلص ہے وہ بھی علی استعمال کیا ہے۔ باقی شاعری میں امین ان کا تخلص آتا ہے، ٹھیک ٹھیک، لیکن یہ جو انہوں نے ایک ارادہ نیت کی غیر اور منقوط کو۔ غیر منقوط کی، تو انہوں نے اس میں اپنا تخلص بھی علی باندھا۔ اور خاص بات یہ تھی کہ یہ صرف پوری کتاب جو ہے تقریباً 160 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور یہ ایک رمضان مبارک میں عطا ہوئی ان کو، اور انہوں نے اس کے دباچے میں لکھا کہ یہ جو ہے رمضان کی بابرکت ساعتوں میں کیا بات، یہ سبحان کتاب اللہ۔ تمام نعتیں عطا ہوئی۔ اور پھر ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی صاحب، ان کی تو پوری زندگی جو ہے نا فروغ نعت کے حوالے سے اور تحقیق نعت کے حوالے سے گزری۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے نعت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی منفرد کام کیا، اور گورنمنٹ کالج ڈگری کالج شاہدرہ میں انہوں نے اوج جو ہے وہ اس کے 1400 صفحات پر مشتمل 1432 صفحات تھے اس پرچے کے 2 جلدوں میں شائع کیا، اور یہ 1992 میں شائع ہوا تھا، اس مناسبت سے کہ سرکار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کے اعداد بھی 92 ہیں، اور یہ ان کے پیچھے پھر پنجابی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا خاص کام ہے۔ پنجابی میں جتنے بھی نعت کے حوالے سے اب تک کام ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی کی شخصیت ہمیں کیا نظر بات، آتی ہے۔ تحقیقی مقالہ بھی پہلا پنجابی جی، میں غالباً ان کا۔ پنجابی نعت کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، یہ تقریباً 1000 سال کی پنجابی نعت جو ہے اس کا انہوں نے تجزیہ کیا، اور تحقیق و تنقید کا بہت بڑا کام ہے، اور شاید ہی کوئی شخصیت 1000 سالوں میں گزری ہو جس کا ذکر ان کی مقالے میں موجود نہیں ہے۔ پنجابی میں نعت نمبروں کی روایت کے حوالے سے ایک ہی پرچہ ہے، مانامہ لکھاری، میرے والد اقبال زخمی اسے ایڈٹ کرتے تھے۔ اس نے 8 نعت نمبر شائع کیے ہیں، اور اس کے جو 4 نعت نمبر ہیں وہ ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی کی حیات مبارکہ میں جو ہے وہ سامنے آئے تھے، اور ان چاروں میں ان کی مشاورت بھی شامل تھی، اور ان کے بہت سارے آرٹیکل بھی شامل تھے، اور ڈاکٹر صاحب اور اقبال زخمی صاحب کی بہت دوستی تھی، تو یہ مل کے سمجھے ایڈٹ کیا کرتے تھے نعت نمبر خاص طور پہ، اور نعت نمبروں کے پیچھے ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ بڑی واضح نظر آتی ہے۔ خاص طور پہ ایک نعت نمبر 352 پیجز کا تھا، اور اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے جو ان کے مشورے سے تقریباً پنجابی نعت کی پوری تاریخ جو ہے نا وہ اس میں سمونے کی کوشش کی کیا گئی ہے۔ بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی نہ صرف خود نعت کے لیے متحرک رہے، بلکہ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی سرپرستی بھی جی بے شک۔ ڈاکٹر آفتاب نقوی صاحب جو ہیں وہ کرتے رہے۔ یہ ایک ناظرین کرام تعارف تھا عمران نقوی صاحب کے خاندان کے اہم لوگوں کا، اور یہ سب لوگ نعت کے حوالے سے بہت معتبر اور محترم لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا وقفہ ہے، واپس آتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر عمران نقوی کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس موبائل ایپلیکیشن میں منہاج ٹی وی کی لائیو سٹریمنگ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ مختلف موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شائع شدہ ہزاروں خطابات اور شارٹ کلپس بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ موبائل ایپ ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ایوان نعت، اور اس میں آج ہم عمران نقوی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ عرصہ ہوا ہم سے جدا ہوئے، اور بہت سارا اہم کام ان کا نعت کے حوالے سے، اور ادبی ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ بھی بہت زیادہ تھیں، بلکہ نوائے وقت میں بطور صحافی انہوں نے بہت سارے جو نعتیہ مشاعرے اور نعت کے اوپر آرٹیکل، نعت کے اوپر مضامین انہوں نے لکھوائے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن کلام شامل کرتے ہیں۔ شامون ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بسم اللہ کچھ اشعار عطا فرمائیں۔
ان کے حسن و جمال کی باتیں، ان کے حسن و جمال کی باتیں، ان کے حسن و جمال کی باتیں دل کرے ہے کمال کی باتیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کرے ہے کمال کی باتیں، ان کے حسن و جمال کی باتیں، اول اول تو قدسیوں سے سنی، اول اول تو قدسیوں سے سنی، آمینہ تیرے لال کی باتیں، آمینہ تیرے لال کی باتیں، دل کی دنیا اجال دیتی ہے، دل کی دنیا اجال دیتی ہے، ان کے شہر جمال کی باتیں، ان کے شہر جمال کی باتیں، اے زمانے کوئی مثال تو لا، اے زمانے کوئی مثال تو لا، چھیر پھر بے مثال کی باتیں، چھیر پھر بے مثال کی باتیں، بدر سے کربلا تلک روشن، بدر سے کربلا تلک روشن، ان کے اصحاب و آل کی باتیں، ان کے اصحاب و آل کی باتیں، ان کے رحمت بڑے جواب کو سن، ان کے رحمت بھرے جواب کو سن، لب پہ مطلع سوال کی باتیں، لب پہ مطلع سوال کی باتیں، ان کے حسن و جمال کی باتیں دل کرے ہے کمال کی باتیں۔ ڈاکٹر صاحب، عمران نقوی صاحب نے بڑی بھرپور ادبی زندگی، صحافتی زندگی اور شاعرانہ زندگی گزاری، کچھ اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بتائیے۔ جی سرور بھائی، عمران نقوی نے
جہاں اپنی شعر کہے اور نوائے وقت میں بھی انہوں نے بھرپور ادبی صفحہ مرتب کیا، پھر پاکستان میں بھی کچھ دیر، لیکن اس پوری جو ان کا سفر ہے صحافت کا، اس میں انہوں نے جینون لوگوں کو متعارف کروایا اور صحیح کسی بھی سفارشی کا انٹرویو نہیں کیا۔ صحیح تمام ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہیں جن کے اپنے اپنے جو ٹرینڈ ساز تھے ادب ٹھیک کے، ٹھیک اور یہی وجہ ہے کہ وہ بعد میں ان کی 2 کتابیں حرف ملاقات کے نام سے اور شرف ملاقات کے نام سے انٹرویوز کی چھپی۔ ٹھیک پھر عمران نقوی اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جو کام چھوڑ گئے جو ان کی زندگی میں نہ ہوئے، مثلا انہوں نے پی ایچ ڈی کا بہت شاندار پنجابی ادب میں مقالہ لکھا، لیکن وہ کتاب شائع نہیں ہو سکی تھی ان کی زندگی میں، تو اس کے بعد عمران نے اس کو شائع کروایا۔ ان کے اردو نعتیہ مضامین جو ہیں وہ دلیل آفتاب کے نام سے جو ہے بہت اچھی کتاب آئی اور بڑا بھرپور ان کا کام انہوں نے کلیکٹ کیا۔ اسی طرح ان کے پنجابی تنقیدی مضامین جو ہے قطن والتیان دے نا نالو سامنے آئے۔ ٹھیک انہوں نے جہاں اپنے بھائی کے حوالے سے کام کیا، وہاں ہمارے عہد کے بہت اہم نعت کو شاعر جناب حفیظ طائب، ان کے حوالے سے ان کی ایک بہت خوبصورت کتاب آئی، ایک شخص مہکتی چھاؤں سا، اور حفیظ طائب کی نعت کے تمام جو مختلف پہلو بنتے ہیں وہ سب کا سب ان میں احاطہ کیا گیا، اور بہت خوبصورت وہ ان کا کام تھا۔ پھر ان کی ایک کتاب جو ہے وہ خورشید گیلانی کے حوالے سے، حیات و خدمات کے حوالے سے ان کی سب، یعنی انہوں نے اپنے کام کے علاوہ دیگر جو ان کو بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے حوالے سے کتابیں مرتب کی۔ لیکن ان کی شاعری، نعت اور پنجابی شاعری، ان کے حوالے سے ایک ایک کتاب آئی۔ ان کی پنجابی شاعری کی کتاب کال دی گل ہے، بہت خوبصورت شعری مجموعہ ہے، اور خاص طور پہ جو اقدار ہمارے اب سماج میں سے ختم ہو رہی ہیں، ان کا بڑا بھرپور، جو کل ہمارا تھا آج نہیں ہے، ان کا وہ جو فجر کی منظر نگاری ہے، جو ہم آہستہ آہستہ قدریں بھولتے جا رہے ہیں، ان کو انہوں نے اس کتاب میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا اور زندہ کرنے کی کوشش کی، اپنے بچپن کی تمام روایات اور اپنے بچپن کا عہد۔ پھر ان کی اردو شاعری خیمہ شام کے نام سے جو ہے منظر عام پر آئی، اور نعت کی کتاب جو ہے اس کا ذکر آپ کر چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعتیں ہیں اس میں، اور سید شیمون آفتاب نقوی صاحب جو ہیں ہمارے سامنے پیش بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ نعت جو ہے یہ جدید عہد کی نمائندہ نعت ہے، اور انہوں نے ایسی نعتیں کہی ہیں جن میں صرف کوئی طلب نہیں ہے، بلکہ نعت کا جو صحیح تقاضے ہیں، جو نعت کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا جو ہے وہ شخصیت، اس کے بہت سارے منظر جو ہے یہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ارشد اقبال ارشد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ تشریف فرما ہوئے، اور عمران نقوی صاحب کے حوالے سے بہت سارے آپ نے پہلوؤں میں ان کی شخصیت کا احاطہ کرنے کی کوشش فرمائی، اور ہمارے ناظرین یقیناً اس سے بہت کچھ حاصل کریں گے۔ سید شیمون احمد نقوی، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آخر میں چاہیں گے کہ ڈاکٹر آفتاب نقوی کا ذکر ہوا ہے تو ان کے کچھ اشعار بھی، ایک جو ان کو جو کی روٹی والا کلام ہے، وہ اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور عمران نقوی ہمارے بہت اچھے لکھنے والے تھے، ہمارے احباب میں سے تھے۔ ان کے اشعار ہمارے جو عہد کی ادبی شاعری ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمارے عہد کی جو توانا روایت ہے شاعری کی، اس کی نمائندہ شاعری ہے جناب عمران نقوی کی۔ یہ اشعار دیکھیے، یہ جو ایک راہ مدینے کی طرف جاتی ہے، یہ جو ایک راہ مدینے کی طرف جاتی ہے، زندگی اصل میں جینے کی طرف جاتی ہے، زندگی اصل میں جینے کی طرف جاتی ہے، اس کے رستے میں ہوا کرتی ہے شمع روشن، اس کے رستے میں ہوا کرتی ہے شمع روشن، زیست جب تیرے قرینے کی طرف جاتی ہے، زیست جب تیرے قرینے کی طرف جاتی ہے،
دھڑکنے جب ورفانا لک ذکرک لکھیں، دھڑکنے جب ورفانا لک ذکرک لکھیں، فکر پھر نعت کے زینے کی طرف جاتی ہے۔ یاد ان کی جو کبھی اشک پہن کر نکلے، یاد ان کی جو کبھی اشک پہن کر نکلے، راحتیں بانٹتی سینے کی طرف جاتی ہے۔ نا امیدی کی سیاہی اگر اندھا کر دے، آنکھ اس نور نگینے کی طرف جاتی ہے۔ روشنی ڈھونڈنے کس سمت چلے ہو عمران، روشنی ڈھونڈنے کس سمت چلے ہو عمران، ساری دنیا تو مدینے کی طرف جاتی ہے، ساری دنیا تو مدینے کی طرف جاتی ہے۔ عمران نقوی کے درجات اللہ بلند فرمائے، ان کا کیا ہوا کام، اس کی خوشبو سے ہماری آنے والی نسلیں مہکتی رہیں، اور ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ اجازت دیجیے، پروگرام ایوان نعت سے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔ چند کھجوریں جو کی روٹی، ایک پیالہ پانی کا، چند کھجوریں جو کی روٹی، چند کھجوریں جو کی روٹی، ایک پیالہ پانی کا، طور طریقے درویشی کے، منصب ہے سلطانی کا، طور طریقے درویشی کے، منصب ہے سلطانی کا، چند کھجوریں جو کی روٹی، خدمتگاروں کا لشکر ہے اور نہ فوج کنیزوں کی، خدمتگاروں کا لشکر ہے اور نہ فوج کنیزوں کی، یہ شاہی دربار ہے کوئی یا مسکن حیرانی کا، یہ شاہی دربار ہے کوئی یا مسکن حیرانی کا، چند کھجوریں جو کی روٹی، خالق نے کی خاطرداری، خود کوسین کی منزل پر، خالق نے کی خاطرداری، خود کوسین کی منزل پر، لطف اٹھایا اور کسی نے کب ایسی مہمانی کا، لطف اٹھایا اور کسی نے کب ایسی مہمانی کا، چند کھجوریں جو کی روٹی، مسند ممبر گاؤ تکیا، قصر حویلی کچھ بھی نہیں، مسند ممبر گاؤ تکیا، قصر حویلی کچھ بھی نہیں، دیا چٹائی پر ہے روشن تہذیب عمرانی کا، دیا چٹائی پر ہے روشن تہذیب عمرانی کا،
چند کھجوریں جو کی روٹی، غار نشینی سے ہجرت تک کیسے کیسے مور آئے، غار نشینی سے ہجرت تک کیسے کیسے مور آئے، پیکر رحمت سے کب چھوٹا جادہ فیض رسانی کا، پیکر رحمت سے کب چھوٹا جادہ فیض رسانی کا، چند کھجوریں جو کی روٹی، ایک پیالہ پانی کا، طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا، چند کھجوریں جو کی روٹی۔